اختیار سے آج ہماری چیف منسٹر نے واضح کیا تھا کہ ہم نے نہ نکلنا ہے نہ اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی کو سستا انصاف اور نزدیک انصاف اور جلدی انصاف مہیا کرے تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ اچھا، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے طاہر عبداللہ صاحب آپ سے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں اور قانون ہے اور وہاں پہ اور قانون ہوگا، یہی آپ کا اعتراض ہے نا؟ نہیں، یہ تو بہت ہی آپ اس کو سمپلسٹکلی بات کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک ملک میں ایک آئین ایک قانون. میں تو ان میں سے ہوں، ان کی باتوں کا اور ان کے الزامات کا جواب میں دے سکتی ہوں اور دوں گی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ایف سی آر کی بہت عرصے سے مخالفت کی ہے کہ ان بیچارے قبائلی لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں اور پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے تحت کیوں نہیں لائے جاتے. ایف سی آر کو ختم کیا جائے. وہ برٹش راج کا قانون تھا لوگوں کو دبانے کے لیے. راج کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں سامراجی نظام میں، وہ ان کے لیے اس طرح تھا. بہت ہی ایک ناانصافی پر مبنی قانون ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ بھی ختم کیا جائے اور فاٹا کے لوگوں کو بھی پاکستان کے 73 کے آئین کے تحت لایا جائے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے کہا کہ سوات میں اور مالاکنڈ میں اور جہاں جہاں کوہستان، باٹاگرام، جہاں جہاں یہ سب کچھ یہ آج اعلان کیا گیا ہے، اعلامیہ ہے، نفاذ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے سیمنٹکس کا مسئلہ، الفاظ کا مسئلہ، اصطلاحات کا مسئلہ ہو جائے گا. لوگ خوش ہو رہے ہیں اور لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لائرز نے بھی کیا. دیکھیے، جب قانون نہیں ہے، عدلیہ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، پورے ملک میں نہیں ہے، اور وہاں بالخصوص نہیں ہے، وہاں آپ کو پتا ہے امبڈسمن بھی نہیں ہے. یہ جو حسبہ بل اور شریعہ بل ایم ایم اے کی حکومت میں آیا تھا 2002 سے لے کے 2007 میں، جب 5 سال ایم ایم اے کی حکومت نے راج کیا تھا پختونخوا این ڈبلیو ایف پی میں، اور وہ بار بار چاہتے تھے کہ شریعہ بل اور حسبہ بل لائے جائے اور فیڈریشن میں سپریم کورٹ تک مسئلہ. اب وہ ایم ایم اے کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی الائی ہے، مرکز میں ان کے فیڈرل منسٹر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کمپوننٹ پارٹی ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی. وہ ہیڈ تھے ایم ایم اے کے ہیڈ تھے. جی بالکل. ان پہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو الائی کر لیا ہے این آر او کے ساتھ. میں خان صاحب کی بات سے ادھر اتفاق کرتی ہوں، لیکن جہاں ایک سیکنڈ میں نے ان کی بات میں بالکل این آر او والی پارٹی تو کہہ رہی ہے ہم نے دستخط ہی نہیں کیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے الائی ہیں. تو پھر یہ تو کوئی عجیب سی گڑمٹ ہو رہی ہے نا. لیکن میں اپنی بات مکمل کروں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، لیکن میرا سوال یہ کہتے ہیں کہ اگر مالاکنڈ کے لوگوں کو امن مل رہا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہے؟ کون کہتا ہے کہ ان کو امن مل رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے وہ کہانی نہیں سنی ہوئی عرب اور اونٹ کی کہانی اور خیمے کی کہانی؟ آخر اس لمبی کہانی ہے، آخر میں اونٹ اندر تھا، عرب باہر تھا. تو یہ ہوگا اپیزمنٹ. وہاں کے لوگوں کو اگر اعتراض نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کو ان کو اعتراض نہیں ہے؟ وہاں پہ جلوس نکل رہے ہیں ان کے حق میں. جی، طالبان کے ڈر سے، عسکریت پسندوں کے ڈر سے، کلاشنیکوف کے ڈر سے، ذبح خانہ اور خونی چوک منگورا میں کے ڈر سے. آپ کو پتا ہے عورتوں کو، جو عورتیں کام کرنے باہر نکل رہی ہیں، 500 روپے کے نوٹ آ رہے ہیں لفافوں میں کہ تم خبردار، جو تم باہر نکلی یہ تمہارے کفن کے لیے پیسے ہیں 500 لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ صوفی محمد صاحب جو ہیں یہ سب چیزیں ختم کروائیں گے. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ قبائلی ایلڈرز اور ملک جو ان کے ساتھ آ کے ملے ہیں، یا طالبان جن کے ساتھ انہوں نے تحریک نفاذ شریعت محمدی ہے، یا تحریک طالبان پاکستان ہے، یا تحریک طالبان سوات ہے، جس کے ساتھ بھی انہوں نے امن معاہدہ کیا ہے، اچھا جس کے ساتھ بھی کیا ہے، جس کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، پوچھتی ہوں اگر وہ جرگے بیٹھے ہیں اس میں عورتیں کتنی تھیں؟ ملکوں کے علاوہ عام عوام کتنے تھے؟ عوام پہ مسلط کیا جاتا ہے. یہ ایک غیر جمہوری طریقہ ہے. اس میں نان مسلمز کتنے تھے؟ ہم سب پاکستان کے شہری ہیں. نان مسلمز نے بھی وہاں جلوس نکالا. میں کہہ رہی ہوں کہ ڈر کے مارے ہر کوئی جلوس نکال سکتا ہے. عمران خان صاحب بہت زیادہ جو لائرز نے جلوس نکالے ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، عورتیں بھی ڈری ہوئی ہیں. اچھا، جو لائرز حمایت کر رہے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ ڈرے ہوئے ہیں، ڈر کے مارے. آفتاب عالم سوات بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ جو ہے ڈر کے مارے کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہتی ہوں کہ یہ ڈر کے مارے سب. جی عمران خان صاحب، یہ تو خوفزدہ لوگ ہیں، اس لیے حمایت کر رہے ہیں. بالکل. اور ہم نے یہاں ان کی آخری بات کا جواب دے لوں کہ بہت الزام لگا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے لوگوں نے کیا کیا، کراچی، لاہور. ہم نے بہت آوازیں نکالی ہیں. ہم نے پبلکلی یہاں پر آپ کے پیچھے بہت ساری جلوس نکالے ہیں، سٹیٹمنٹس نکالی ہیں، سیمینارز کی ہیں، گورنمنٹ کے لوگوں کو بلا کے ان کو باتیں سنائی. جی عمران خان صاحب دیکھیں، ہمیں بات، میں بھی سوات گیا ہوں، میں سوات بار ایسوسیشن. یہ بتائیے کہ لوگ خوفزدہ ہیں، خوف کی وجہ سے شریعت کی حمایت کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ میں بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو، ان کے وکلا کو، اسٹوڈنٹس کو ملا ہوں.
پڑھے لکھے, یہ یاد رکھیں, ان کا پڑھا لکھا طبقہ جو وہاں سے باہر ہے, ان کی ایک ڈیمانڈ ہے امن. اس وقت لوگوں کی ڈیمانڈ امن ہے. اگر کسی طرح, آج خوشیاں اس لیے بنا رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے کم از کم ان کی جانیں بچیں گی. اور یہ یاد رکھیں, خوف زدہ جو طاہرہ نے بات کی, وہ دونوں طرف ہے. طالبان سے بھی خوف زدہ ہے, فوج سے بھی خوف زدہ ہے, دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں. دیکھیں حامد, یاد رکھیں, جنرل مشرف اس لیے مجرم ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے کوئی نہیں جیتا. جنگ میں جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ بھی ہار جاتا ہے. آپ تاریخ دنیا کی اٹھا کے دیکھ لیں, جو جیتا بھی ہے اس کو بھی بڑی دیر لگی ہے واپس آنے میں. جنگ ہر صورت پہ اوائڈ کرتے ہیں. مجھے جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ ابھی سوات کی آپ نے بات کی, سارے قبائلی علاقے میں, قبائلی علاقے میں تو کوئی گیا نہیں ہے, کوئی وزیرستان گیا ہے, کسی نے وہاں حالات پوچھے ہیں, کوئی. اب جو کرم ایجنسی نے انہوں نے بمباری کی ہے, ڈرون اٹیک پہلی دفعہ ہوا ہے. میں اصل بات انصاف کی ہے. جب تک پاکستان میں انصاف نہیں ہوگا انتشار رہے گا. انصاف کیسے ہوتا ہے؟ انصاف تب ہوتا ہے جب لوگوں کو آپ کی جو بھی عدالتی نظام ہو اس پہ اعتماد ہو. سوات کے لوگ کیوں ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ شریعت ہو؟ کیونکہ ولی سوات کے زمانے میں قاضی کورٹس تھے. وہ قاضی کورٹس لوگوں کو گھر پہ گاؤں میں بیٹھے بیٹھے انصاف مل جاتا تھا. اولف کارو لکھتا ہے قبائلی علاقے کا 1935 میں جب انگریز کے زمانے میں امن تھا, انگریز کے زمانے میں اولف کارو لکھتا ہے کہ جو ایک ہفتے میں پشاور میں کرائم ہے, ایک سال میں سارے قبائلی علاقے میں نہیں ہے. آپ کا نظام کتنا اچھا ہوتا ہے وہ ثابت ایسے ہوتا ہے کرائم کتنی ہے. جب آپ کی کرائم نہیں ہوتی اس کا مطلب لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. انصاف ملتا ہے, کرائم نہیں ہوتی. آج چھوڑ دیں سوات کو, آج ذرا پاکستان کے اندر نکلیں, آپ ڈسٹرکٹس میں نکلیں, اب اسلام آباد چھوڑیں, اسلام آباد میں دیکھ لیں. میں آپ کے گھر پہ آج قبضہ کروں گا اور میں طاقتور ہوں, آپ کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے. آج یہاں سارا عدالتی نظام ختم ہو گیا پاکستان میں. آج کمزور آدمی کوئی جائز کام نہیں کروا سکتا. آج میں طاقتور ہوں, میں ہر ناجائز کام کر سکتا ہوں. آپ کے جیلوں میں ڈی آئی جی سلیم اللہ, میں اس کے بار بار نام اس لیے لیتا ہوں, اس نے سیمینار میں ڈی آئی جی جیلز نے کہا ہے کہ 60% آپ کے جیلی قیدی آج بے قصور ہیں. ان کا قصور ان کی غربت ہے. جو 6 مہینے جس نے قید گزارنی ہوتی ہے 6 سال وہ ہیں, اور جو آپ کے طاقتور ہے وہ این آر او لے کے سارے کیسز معاف, قتل معاف, سارا کچھ. یہ جو نظام یہ نہیں چل سکتا. یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں نا ریاکشن, یہ ریاکشن بڑھے گا, یہ انتہا کی طرف جائے گا. ہمیں چاہیے اس وقت پاکستان کے اندر انصاف کی جنگ لڑنی. یہ جو چیف جسٹس کی سٹرگل ہے یہ انصاف کی ہے. انصاف کی جنگ کیسے لڑیں گے عمران خان؟ آج دیکھیں نا پرویز مشرف صاحب جنہوں نے 2 دفعہ پاکستان کا آئین توڑا, وہ ہاتھ میں سگار لے کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, کٹھے اڑاتے ہیں, کیا کیا لگاتے ہیں, میں پوچھنے والا نہیں, انصاف کہاں سے آئے گا؟ حامد, میں جنرل مشرف کے متعلق تو میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈائن فائنسٹن نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, انٹیلیجنس کمیٹی سینٹ کی چیئر پرسن نے کہا ہے کہ پاکستانی بیسز سے جہاز اڑ کے ڈرونز آ کے پاکستانی لوگوں کو مارتے ہیں. ان کی اجازت کے ساتھ. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنرل مشرف اور آصف زرداری, پہلے تو ان دونوں, اگر یہاں آزاد عدالتیں ہوتی, اس لیے تو یہ دونوں ڈرتے ہیں آزاد عدالتوں سے, آزاد عدالتیں ہوتی دونوں کٹارے میں کھڑے ہوتے, کیونکہ یہ آرٹیکل 4A کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. آپ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. مشرف صاحب ڈبل گیم کر رہے تھے. مشرف صاحب کی تو گیم ہی ایک تھی, کرسی پہ بیٹھنا, چاہے پاکستان باہر میں جائے, اور وہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں آصف زرداری. ہم جناب انتہا پسندی کو دور رکھ رہے ہیں. انتہا پسندی, میں اگر نہ ہوا تو پاکستان میں, وہ آصف زرداری نے کہا میں نہ ہوا تو طالبان آ جانے تھے. آج وہ مشرف بھی یہ کہتا تھا کہ میں نہ ہوں تو طالبان آ جائیں گے ڈرانے کے لیے, پیسے لینے کے لیے. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. تھوڑی دیر پہلے زاہد خان صاحب فرما رہے تھے کہ جنرل پرویز مشرف سب سے بڑا مجرم ہے. اگر اتنا بڑا مجرم ہے تو ان کے ایلائز جو آج کل ہیں, انہوں نے کس اعزاز کے ساتھ, گارڈ آف آنر کے ساتھ, فل پروٹوکول کے ساتھ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو یہاں سے رخصت کیا؟ کہاں ہے اس کا احتساب؟ کیوں وہ آج دندناتا پھر رہا ہے اور آزاد ہے؟ اور اس طرح کی پریس کانفرنس کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ 9 سال کوئی ڈکٹیٹری کرے اس طرح. اور جو کچھ ہوا, بالکل میں مانتی ہوں ڈائن فائنسٹائن نے جو کہا ہے, اور یہ جو ڈرون کے حل نے
نہ صرف یہ کہ پاکستانی بیسس سے اڑ رہے ہیں بلکہ اجازت اور نالج کے ساتھ اڑ رہے ہیں. اور تو پاکستان آج یہ بیٹھ کے کہتے ہیں جھوٹ بول رہی ہے ہمارے سے, بالکل, اور پارلیمنٹ سے جھوٹ بولا ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم ہے, دوسرا ان کے حامیوں کے ساتھ بیٹھ زاہد خان صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں, یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد زاہد خان صاحب جواب دیں گے. طاہرہ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ انگلی اٹھا کے زاہد خان پہ اعتراضات کر رہی ہیں. زاہد خان صاحب